سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درود پڑھیں مل کے محمد والے. مومنین اکرام و ارباب اعزاء، اس الوداعی مجالس خمسہ کہ جو متصف ہے شہادت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و ریحان رسول شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور جو آج کی شب میں اور آپ جس میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ نگاہ کریں مشہد مقدس کی طرف تو اس وقت لاکھوں زائرین امام رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہیں، کیونکہ ایک روایت کی بنیاد پر ماہ سفر کی آخری تاریخ امام رضا علیہ السلام سے بھی منسوب ہے. بالآخر یہ مجالس ظاہری اعتبار سے آج اپنے اختتام کو پہنچیں گی. بہتر سمجھتا ہوں کہ جو الوداع کا بار بار تکرار ہوا، اس پر چند ایک جملے آپ کے سامنے بیان کروں. یہ جو ہم وداع ماہ ازاں یا ایام ازاں کرتے ہیں، قطعاً اس سے مراد سید الشہداء علیہ السلام کو رخصت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاص ایام کہ جس میں ہمارا ہم و غم فقط اور فقط مجلس عزا و سوگواری سید الشہداء تھا، ان ایام کو رخصت کرنا، اس نسبت سے وداع کہنا مذائقہ نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ سید الشہداء علیہ السلام کو رخصت کر رہا ہوں، تو امام حسین علیہ السلام اگر دل سے رخصت ہو جائیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے. پس اس یاد سے مسلسل اپنے قلب کو منور کرتے رہیے، کیونکہ یہ ذکر حیات آور ہے. اس مقدس عنوان کو جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، انسان کامل و حقیقت محمدیہ، سخنائے گفتنی بیان کرنے والی باتیں یقیناً بہت ساری ہیں، وقت محدود ہے اور آج ویسے ہی تاخیر ہو چکی ہے. کوشش کروں گا کہ چند ایک جملات کے ساتھ اپنے کلام کو سمیٹوں. دیکھیں، کسی بھی خطیب کے لیے مجلس کو پھیلانا مشکل نہیں ہوتا، مجلس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. اور موضوع جب کہ ایسا ہو کہ جس کو عموماً بیان نہ کیا جاتا ہو کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، انسان کامل کیا ہے،
اس کے اوصاف کیا ہیں، کس کو انسان کامل کہا جائے، انسان کامل کی اصطلاح کہاں سے آئی، حقیقت محمدیہ کی اصطلاح کہاں سے آئی. تو ایسے ناشناختہ موضوعات کو بیان کرنے کے بعد ان کو سمیٹنا یقیناً مجھ جیسے طالب علم کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن چند ایک نکات کے ذریعے چاہوں گا کہ آج ہم اپنی گفتگو کو کسی ایک منزل تک پہنچا دیں. پھر اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ وہ صفات جو انسان کامل کی ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. اچھا، جب رسول اللہ کے اسوہ کے لیے یہاں پر پروردگار عالم یہ لکم مذکر کی ضمیر ہے، لیکن اس سے مراد فقط مرد حضرات نہیں ہیں، اس سے مراد مرد و زن دونوں ہیں. یعنی خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. باب تغلیب کی وجہ سے، غلبے کی وجہ سے یہاں پر مذکر ضمیر کو لایا گیا ہے. کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس طرح یا ایھا الذین آمنوا میں ظاہری اعتبار سے جب خطاب ہو رہا ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ خواتین بھی جو صاحبات ایمان ہیں، جو ایمان لے کر آئی ہیں، ان سے بھی خطاب ہے. اب یہاں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھے، جو آخرت والے دن سے امید رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. میں نے آپ سے بیان کیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ کم سے کم تسبیح فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا اس کی زبان پر جاری ہو. اور تسبیح جناب زہرا کے حوالے سے آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نعمت شاید نسلاً بعد نسلاً ملتی چلی آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے. مثلا نماز کے بعد ہم نے تسبیح پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ جو کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ میرا دل اس جانب متوجہ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ دل متوجہ نہیں ہے. سبحان اللہ دل میرا اس جانب متوجہ نہیں ہے. مثلا میں اگر اللہ اکبر کہوں اور اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذات اقدس کی طرف توجہ کروں کہ پروردگار تو نے مجھے یہ عظیم نعمت عطا کی کہ مجھے رسول اللہ کا امتی قرار دیا، تو نے مجھے علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا قرار دیا، تو جب تیرا بندہ علی اتنا بلند ہے تو تیری کبریائی کا عالم کیا ہوگا. مثلا اگر یہ توجہ میرے ذہن میں آ جائے تو اس اللہ اکبر کا اثر میرے اور آپ کے اعضاء و جوارح سے نظر آئے گا. پھر میں اور آپ متوجہ ہوں گے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. الحمدللہ کہوں، کوئی اور نعمت ذہن میں آئے نہ آئے، ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے کہ پروردگار تو نے لوگوں میں سے مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا یقین رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ کہوں تو یہ نعمت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی زبان سے جاری کروں کہ تو نے مجھے حسین شناس بنایا، تو نے میرے دل میں حسین کا غم رکھا، حسین کی عظمت کو رکھا. کم سے کم اگر اتنا بھی میں توجہ کر لوں نا یہ تسبیح جناب زہرا پڑھتے ہوئے، تو اس کی برکات خود بخود بہت زیادہ عرصے میں نہیں، چند ہی دنوں میں آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا شروع ہوں گی. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ.
اللہم صلی علی محمد۔ ایک ذکر کثیر کا مصداق تسبیح جناب زہرا ہے، اور دوسرے مصداق کو میں نے بیان کیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، یعنی دن کے 24 گھنٹے میں اپنے قلب کو ذات خداوند متعال کی طرف متوجہ رکھوں۔ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیسے مومنین کے درمیان میری معاشرت ہے، ان سارے امور میں اگر میری نگاہوں کے سامنے ذات پروردگار عالم ہوگی تو یہ ایک ذکر کا مصداق ہے۔ اب آ جائیے لقد کان لکم پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ایسا نہیں ہے کہ لکم کہا گیا تو صرف مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، خواتین سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اسوہ قرار دو۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ اس اسوہ کے لفظ کو قرآن نے کہاں کہاں کیسے بیان کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ قرار دیا۔ قرآن نے جو اسوہ بیان کیے ہیں اس میں سر فہرست رسالت مآب، حضرت ابراہیم اور دیگر اوصاف والے افراد معصومین علیہم السلام کی روایات میں جا کر دیکھیں تو کبھی سید الشہداء کہتے ہوئے نظر آئیں گے لکم فیہا اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے۔ کبھی میرے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ دیکھیں قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کہا لکم فیہا اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے۔ فاطمہ زہرا جانتے ہیں کس ہستی کا نام ہے؟ کہ امام زمانہ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کی سیرت میں میرے لیے اسوہ ہے۔ اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب اگر دست ادب جوڑ کر مولا سے پوچھا جائے کہ مولا قرآن تو کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے فاطمہ زہرا کی ذات میں اسوہ ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے۔ اور ہمارے پاس معیار ہے کہ حدیث اگر قرآن سے مطابقت رکھے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر مطابقت نہ رکھے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آقا اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر مجھے حدیث کو تو قبول کرنا ہے کیونکہ معصوم کے صریح فرامین اس طریقے سے جاری ہو رہے ہیں۔ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، قرآن نے کہا رسول اللہ کی ذات اسوہ، امام حسین نے کہا تمہارے لیے میری ذات اسوہ، امام زمانہ نے کہا کہ میرے لیے فاطمہ زہرا کی ذات اسوہ۔ تو آقا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی حقیقت ہے کہ سب کی حقیقت ایک ہے۔ قرآن رسول کا نام لے رہا ہے، حسین اپنا نام لے رہے ہیں، امام زمان فاطمہ زہرا کا نام لے رہے ہیں، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اگر فاطمہ کی سیرت پر چل رہے ہو گویا رسول کی سیرت پر چل رہے ہو، اگر سید الشہداء کی سیرت پر چل رہے ہو گویا رسول اللہ کی سیرت پر چل رہے ہو۔ یہ ہے حقیقت محمدیہ، کہ حقیقت محمدیہ کا مصداق یہ چہاردہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ جا کر کسی بھی مسلمان سے سوال کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہر مسلمان کیا جواب دے گا؟ ہر مسلمان آپ کو یہ جواب دے گا جناب مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکرم، سب سے اشرف
جو ذات ہے اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یہی بات ہوگی نا آقا, انبیاء علیہ السلام میں آپ سب سے افضل, کائنات میں آپ سب سے افضل, مخلوقات میں آپ سب سے افضل. ہر مسلمان یہ جواب دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں. تو آقا صرف رسول افضل ہیں تو جواب یہ ملے گا نہیں, جو وہ دین لائے ہیں وہ بھی تمام ادیان سے افضل. رسول تو افضل ہیں, ان کے ساتھ جو دین منسوب ہوا وہ دین بھی تمام ادیان سے افضل. اور کسی اور دین کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ وہ دین غلبہ حاصل کرے گا. جو رسول اللہ کا دین تھا اس کے لیے کہا گیا کہ یہ دین غلبہ حاصل کرے گا ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے. تو اب جو رسول کا دین ہے وہ بھی سب سے افضل. اچھا کیا صرف دین افضل ہے؟ جو کتاب رسول اللہ کی ہے وہ بھی ساری کتابوں میں سب سے افضل. کوئی شک ہے اس میں؟ رسول اللہ خود افضل, رسول اللہ کا دین سب سے افضل سارے ادیان سے. آسان کر دوں بات جوانوں کے لیے, جب آپ لوگوں کو دیکھیں تو اس میں سرکار سب سے افضل, جب آپ ادیان کو دیکھیں تو اسلام سب سے افضل, جب آپ آسمانی کتابوں کو دیکھیں تو قرآن سب سے افضل. یعنی جو جو رسول سے جڑتا چلا جا رہا ہے وہ افضل قرار پا رہا ہے. جس کی نسبت رسول اللہ سے بنتی چلی جا رہی ہے, بے شرط کہ نسبت حقیقی ہو, خدا ساختہ ہو, خود ساختہ نہ ہو, نسبت خدا ساختہ ہو. توجہ ہے؟ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے گی, یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا وہ بھی افضل قرار پاتا رہے گا. تو آقا آپ ذرا تصور کیجئے کہ سارے انبیاء میں سرکار سب سے افضل, سارے ادیان میں اسلام سب سے افضل, ساری کتابوں میں قرآن سب سے افضل, تو ساری عطرتوں میں عطرت رسول سب سے افضل. اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا جز قرار پائیں کہ جن کے بغیر شریعت لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آ سکے. اگر خواتین آ کر رسول اللہ سے سوال کرتی کہ یا رسول اللہ خواتین کے لیے نماز میں استحباب کیا ہے, کیسے کھڑے ہوں, رکوع کیسے کریں, سجود کیسے کریں, امور خانہ داری کو کیسے انجام دیں, شوہرداری کیسے کریں, بچوں کی تربیت کیسے کریں, حجاب و عفاف کا اہتمام کیسے کریں, تو اب رسول سے آ کر اگر خواتین یہ سوال کریں تو رسول اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر یہ ذات نہ ہوتی تو ایک بہت بڑا حصہ تشنا رہ جاتا, لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا کہ خاتون کو حجاب کیسے کرنا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا کہ استحباب کیسے انجام دینا ہے. کیونکہ بہت سارے مستحبات مرد حضرات کے لیے جدا ہیں, خواتین کے لیے جدا ہیں. رسول نے اس کا آسان حل بتا دیا, کہا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو, خواتین سے کہا ویسے ہی نماز پڑھو. جزو رسول ہے نا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے. تو حقیقت محمدیہ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہوگی. اب آئیے آ کر دیکھیے کہ رسول اللہ کا دین کیا تھا. رسول اللہ کا دین کامل دین ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. اس کے علاوہ کسی اور نبی کے دین کے لیے یہ مہر ثبت نہیں ہوئی کہ آپ کے دین کو مکمل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام باشرف تھے لیکن دین مکمل نہیں ہوا. موسیٰ کا ذکر قرآن میں بہت ہے مگر دین موسوی مکمل نہیں ہوا, دین ابراہیمی مکمل نہیں ہوا. یہ رسول اللہ کا کمال ہے کہ رسول اللہ کا دین مکمل ہوا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے. اس پر مفصل گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اب آخری نبی رسول اللہ ہیں, آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ پردہ فرما کے چلے گئے. خدا کو میں اور آپ عادل مانتے ہیں نا آقا, چلے ہمارے تو عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم توحید کے بعد عدل لے کر آتے ہیں.
دنیا کلام میں ہمیں عدلیہ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی عدالت کو اپنے عقیدے میں بیان نہیں بھی کرتا، اس سے بھی جا کر پوچھیں کہ کیا خدا ظلم کرتا ہے؟ میں اکابر کی بات نہیں کر رہا، میں ان افراد کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں جو عالم نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، جو ابھی فطرت پر باقی ہیں۔ آپ جب جا کر ان سے پوچھیں گے نا کہ تمہارے عقیدے میں تو عدل نہیں ہے، تو کیا خدا ظلم بھی کرتا ہے؟ تو کیونکہ ان کو بات گھمانا نہیں آتی نا، اس لیے کہیں گے نہیں جناب خدا ظلم نہیں کرتا۔ توجہ رکھیے گا، خدا ظلم نہیں کرتا۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ جب آپ اور میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ کریں تو کس پر الزام ڈالتے ہیں؟ اچھا، شیطان کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کیسا ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ کیا وضعیت ہے؟ کبھی آیا اس کی طرف سے کوئی خط آپ کے پاس؟ کبھی کوئی اس کا نمائندہ آیا ہے جو آپ کو آ کر کہے کہ میں اس کی نمائندگی میں آیا ہوں، لیکن دل میں بات ڈال دیتا ہے؟ تو کیا کیا جائے گا ایسے افکار کا جو اس بات کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ شیطان ہے، مگر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہادی بھی ہے۔ تقاضۂ عدل یہ ہے کہ اگر اس کو وقت معلوم تک مہلت دی ہے نا، کم سے کم، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، یہ ان کے لیے دلیل ہے جو شیطان کی مہلت کو مان رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو وجود حجت خدا کے ادلہ اور بھی ہے، لیکن کم سے کم جو شخص یہ مان رہا ہے کہ اللہ نے وقت معلوم تک مہلت دی ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہادی کو بھی رکھے جو ہدایت کرتا رہے۔ اب آپ سوال کیجئے جا کر کہ جناب وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ بعض بدبختوں کے آپ کو یہ بیانات ملے ہوں گے، اگر ہیں تو ان کا واٹس ایپ نمبر لا کر دیجئے۔ تو جناب پہلے آپ شیطان کا واٹس ایپ نمبر لا کر دکھا دیجئے جس نے آپ کو گمراہ کر کے یہاں تک پہنچا دیا۔ سوال کیا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو دین، سرکار کی حدیث تھی کان الاسلام غریبا سیکون غریبا، اسلام غریب تھا، ان قریب مزید غریب ہو جائے گا۔ کل عقیدے کے باب میں غریب تھا، آج عمل کے باب میں غریب ہے۔ لیکن آج بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے عقیدے میں یہ ضعف پایا جاتا ہے۔ کیسے ہدایت ہوگی؟ اگر ہادی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر، ہر پروفیسر، ہر فلاں 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 فلاں، جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، دین کے حوالے سے سب اپنی زبان کھولنے کے لیے آمادہ ہیں، چاہے تخصص ہو یا نہ ہو۔ تو میں نے ایک صاحب کا بیان دیکھا، کہہ رہے تھے کہ اگر امام ہیں تو میں شیعوں سے کہتا ہوں کہ ان کا نمبر مجھے لا کے دے دو، یعنی جو بھی ہو اس کا ان کو واٹس ایپ نمبر چاہیے۔ تو جناب سب سے پہلے تو خدا کا لا کر دیجئے، پھر اس کے بعد ملائکہ کا لا کر دیجئے، پھر حضرت عیسیٰ بھی ہیں ان کا بھی لا کر دیجئے۔ تو اس طرح اگر یہی بات رہ گئی تو آپ کو بہت سارے اپنے اعتقادات سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ آغا محسن قراتی کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا، کہ جب بقی میں وہ اپنے مخصوص لباس کے ساتھ جو علماء کا ہمارے ہوتا ہے کھڑے ہوئے توسل کر رہے تھے امام حسن کی قبر مطہر پر، ایک متوع آیا لال رومال ڈالے ہوئے، کہا ان سے مانگ رہے ہو؟ قبور ائمہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کچھ کہا نہیں، توسل کرتے رہے۔ اس نے اپنی جیب سے قلم نکالا متوع نے، اور یہ کہہ کر قلم چھوڑا، یا حسن ابن علی خذ ھذا القلم، اے حسن ابن علی اس قلم کو پکڑ لو۔ قلم زمین پر گر گیا۔ آغا قراتی تفسیر قرآن کے بہترین مدرس ہیں، یہ جو 4 کتابیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی ان میں سے ایک آغا قراتی کی بھی کتاب ہے، پڑھیے اس کو۔ کہا کہ خذ ھذا القلم یا حسن ابن علی، اے حسن ابن علی اس قلم کو پکڑ لیجئے۔ قلم زمین پر گر گیا۔ آغا قراتی نے مسکرا کر قلم اٹھایا اسی کا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حسن ابن علی قلم کو تھام لو۔ قلم زمین پر گر گیا۔ وہ کہنے لگا اگر زندہ ہوتے تو پکڑ لیتے،
آقا قراتی نے قلم کو اٹھایا، کہا یا اللہ خذ ھذا القلم، اے اللہ یہ قلم تھام لے۔ یہ کہہ کر قلم چھوڑا، قلم زمین پر گر گیا۔ کہا کہ تم نے جو اپنا عقیدہ استوار کیا ہے اس کے مطابق، تمہاری عقل کے مطابق خدا بھی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کا کام کیا ہے۔ کہا تم نے جو اعتراض کیا نا امام حسن پر کہ اگر زندہ ہوتے تو تھام لیتے، تو اب اللہ کی حیات پر، اللہ کے حی ہونے پر تو سب کا یقین ہے نا۔ اگر حی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ہر فرمان کو ماننے لگے تو گویا تم اب بتاؤ خدا سے بڑھ کر کون زندہ ہوگا؟ تو آقا یہ کام ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف لانے کا کہ میں اور آپ دل کے اندر سوالیہ نشان چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر پاکیزگی ہوگی خود بخود اہل بیت کی طرف آتا رہے گا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اب رسول اللہ سب سے افضل ہیں، رسول اللہ سب سے اکمل ہیں۔ دیگر انبیاء کے ادیان مکمل نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ کا دین مکمل ہوا۔ رسول اللہ کا دین مکمل ہوا یعنی کیا؟ وہ جو اہتمام دیگر انبیاء کے لیے تھا نا، اس سے زیادہ اہتمام اس دین کے لیے چاہیے، اس سے زیادہ اہتمام اس دین کے لیے چاہیے۔ کیا مطلب؟ ان انبیاء علیہم السلام کے دین کو بچانے کے لیے خدا مند متعال نے عہدہ متعارف کرایا امامت کا۔ قرآن میں ہے تذکرہ یا نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کے سامنے مسلسل چند ایک آیات کو مفصل بیان کروں اور اس کے ترجمے کو کروں اور تشریح کو کروں اور تفسیر کو بیان کروں۔ تبرکاً دو چار آیتیں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں بہت صورت سے۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی اچھے کاموں کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ تو آپ جب امامت کے حوالے سے استدلال کریں نا، اس آیت کو یاد کر لیجئے۔ اچھا اتنی بڑی آیت جوانوں سے یاد نہیں ہوگی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ جملہ تو یاد ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ آپ نے اس پر مفصل گفتگو علماء سے سن رکھی ہوگی کہ یہ جو امامت حضرت ابراہیم کو مل رہی ہے وہ رسالت کے بعد مل رہی ہے۔ یہ جو امامت حضرت ابراہیم کو مل رہی ہے یہ نبوت کے بعد مل رہی ہے، امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد مل رہی ہے۔ کامیابی کے بعد ترقی دی جاتی ہے، تنزلی نہیں کی جاتی۔ اگر امامت چھوٹا عہدہ ہوتا تو کامیابی کے بعد امامت نہ ملتا، امامت کا عہدہ نہ ملتا۔ یہاں امامت کا عہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ امامت نبوت اور رسالت سے بالا تر ہے۔ مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم جب امامت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں اگر کوئی تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہوا ہوگا آپ سے وہ سوال کرے گا کہ جناب یہ امامت جو بیان ہو رہی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی امامت ہے۔ یہ جو قرآن میں یہ والی امامت جو بیان ہوئی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے، کس کی امامت ہے؟ جناب زکریا انبیاء۔ وہ جو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حساس مرحلہ ہے۔ آدھا نسخہ لے کر گئے تو شفا نہیں ملے گی، نسخے پر پورا عمل کرنا پڑے گا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہاں زکریا بھی نبی، یہاں ابراہیم بھی نبی۔ تو اگر تھوڑا سا بھی کوئی قرآن جانتا ہوگا تو آپ سے کہے گا جناب یہ امامت تو انبیاء علیہ السلام کی ہے، اس سے آپ امیر المومنین کی امامت کو کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو ہم اس کو پلٹ کر جواب دیں گے جناب ابھی ہم علی کی امامت ثابت نہیں کر رہے،
ابھی تو ہم یہ آیات اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کے عقل شریف میں، ذہن شریف میں یہ آ جائے کہ امامت کا عقیدہ خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ امامت کا عقیدہ ہم نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا بعض انبیاء امام بھی تھے، بعض انبیاء امام بھی تھے۔ نبی کا کام، رسول کا کام، امام کا کام، تشریحات آپ کے ذہن میں ہیں۔ نبی وہاں کی خبر کو وصول کرتا ہے، رسول وہاں کی شریعت کو یہاں نافذ کرتا ہے، امام اسی شریعت اور خبر کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو عیسائیت میں تبدیلی آئی ہے نا، شریعت کے منسوخ ہونے کے بعد آئی ہے۔ یہ جو یہودیت میں تبدیلی آئی ہے نا، منسوخ ہونے کے بعد آئی ہے۔ لیکن جب تک خدا وند متعال کا اہتمام تھا تو خدا نے حفاظت کی۔ اب وہ دین ہے کہ جو دین تا صبح قیامت چلنا ہے، یہ اسلام رسول اللہ کا پیغام تا صبح قیامت جائے گا۔ ہمارے بچوں سے یہ بھی سوال ہوتا ہے نا کہ جناب اگر خدا کو کوئی ڈیوائن ڈیزگنیشن، کوئی الہی عہدہ، کوئی الہی منصب بڑھانا ہی تھا تو نبوت کو ہی کیوں نہیں آگے بڑھا دیا؟ کیا خدا کی قدرت میں نعوذ باللہ نہیں تھا کہ نبوت کو آگے بڑھا دیتا، رسالت کو آگے بڑھا دیتا؟ اگر خدا کی قدرت میں تو تھا مگر ضرورت نہ تھی، کیونکہ نبی کا کام ہے وہاں کی خبر کو یہاں وصول کرنا، رسول کا کام ہے وہاں کی شریعت کو یہاں نافذ کرنا۔ اب کوئی نئی خبر نہیں آنی، اب کوئی نئی شریعت نہیں آنی۔ اگر نئی شریعت آنی ہوتی تو نبوت کو آگے بڑھایا جاتا، رسالت کو آگے بڑھایا جاتا، لیکن امامت کا کام تھا دین کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ کی امامت کو آگے بڑھایا، اور وہی امامت جو رسول اللہ کی تھی وہی امامت علی ابن ابی طالب اور ان کے اوصیاء میں آئی۔ یہ ہے حقیقت محمدی۔ سبحان اللہ۔ وہی امامت جو انٹینسٹی، جو شدت، جو قوت، جو طاقت رسول اللہ کی امامت کی تھی نا، رسول امام بھی تھے، اسی امامت کی طاقت امیر المومنین اور ان کے اوصیاء میں یعنی 12 اماموں میں آئی ہے۔ اچھا، یہ طاقت اور قوت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر دوبارہ اپنے سوال کو دہراتا ہوں کہ خدا بند متعال چاہتا تو نبوت کو ہی آگے بڑھا دیتا، چاہتا تو رسالت کو ہی آگے بڑھا دیتا۔ یہ الگ سے ایک عہدہ کیوں بیان کیا؟ کیا سبب تھا؟ اور یہ جو الگ سے عہدہ بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ امامت کا عہدہ بالاتر ہے تو سکھپا ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کی واضح نص موجود ہے، واضح آیت موجود ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں۔ اب ذرا جا کر اس کے علاوہ دیکھیں، 2 منبع ہیں نا ہمارے پاس، 2 دین کو اخذ کرنے کے ذریعے ہیں ہمارے پاس۔ وہ جو یہ کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، وہ بھی جب تک رسالت معاف کے در پر نہ آئے، کتاب کو آپ نے کتاب مانا کیسے؟ آپ پر نازل ہوئی تھی کیا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس کے لیے بھی رسول کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ تو اس کتاب کو آپ نے صرف کیسے مان لیا؟ یعنی معلوم ہو کہ صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، اور آنے کے بعد رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ کون امام ہوگا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، خدا بنائے گا۔ عہدہ کیسا ہے؟ عہدہ بالاتر ہے۔ کتنا بالاتر ہے؟ جتنا مقام و منزلت و امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالاتر تھی، اتنی ہی امامت ان کی بالاتر ہے۔ اچھا، کیسے؟ کیونکہ اگر دین کی حفاظت رسول اللہ والے دین کی کرنی ہے نا، تو وہی قوت چاہیے جو رسول اللہ کی امامت کی تھی، وہی قوت چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی تھی۔
اب ذرا درک کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو. سرکار نے تبوک کے موقع پر کیا کہا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سنی ہے نا یہ حدیث؟ اب آئیے دوبارہ اپنے ذہن کو لے کر جائیے وہ پہلی تقریر کی طرف. سرکار کی ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے پاس آئیں. سرکار کی ولادت ہوئی ہے رسول اللہ کی. جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مطہر سے رسول اللہ کی ولادت ہوئی. جناب فاطمہ بنت اسد اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے حضرت ابو طالب کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد کہا اللہ نے بڑا عالیشان فرزند آمنہ کو عطا کیا ہے. ابر سایہ فگن رہتا ہے، ملائکہ ان کے گرد حلقہ ڈالے رہتے ہیں، روح القدس ان کی نصرت کرتا ہے. آقا مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام نگاہ سے انسان ملک کو دیکھتا کہاں ہے؟ یہ فاطمہ بنت اسد کی آنکھیں تھیں کہ انہوں نے ملائکہ کی نصرت کو ملاحظہ کیا. جانتے ہیں حضرت ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ اس حدیث کو یاد رکھیے گا. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کہ علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب حضرت ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کیا کہا؟ اصبری ثبتا، اے فاطمہ بنت اسد ایک ثبت 30 سال تک انتظار کیجئے. انی ابشرکی بمثلہ الا النبوہ، میں آپ کو ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا جمال ایسا ہی ہوگا، جس کا کمال ایسا ہی ہوگا، جس کی شان ایسی ہی ہوگی، جس کی عظمت ایسی ہی ہوگی. الا النبوہ، اس میں سارے اوصاف یہی ہوں گے، مگر وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ امام ہوگا. مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مقام تکوین میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام تکوین میں خداوند متعال نے ان کی خاطر کائنات کو خلق کیا ہے. جو کل کی مجلس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بات نہیں کرتے، ہم مقام ابو طالب پر بات کرتے ہیں. رسول اللہ نے تبوک کے موقع پر کہا ہے الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت ابو طالب نے ولادت رسول کے وقت کہہ دیا تھا. جناب ابو طالب نے ولادت رسالت معاب کے وقت کہہ دیا تھا انی ابشرکی بمثلہ الا النبوہ، ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ کہ اس کے سارے اوصاف یہی ہوں گے الا النبوہ، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. تو اگر رسول اللہ کی جو امامت تھی وہی امامت علی ابن ابی طالب کے پاس منتقل ہوئی. اب ان کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر یہ ارادہ کریں تو ستارہ دہلیز پر آئے گا. اشارے کی ضرورت نہیں ہے. معصوم کو آقا امام معصوم کو مجھے تعجب، آقا مجھے ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں ان سے خطاب کروں کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں. جو یہاں موجود ہیں ان کو کس بات کا شک ہے؟ جوان آ کر سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ ایک آنسو بہانے کے بعد جنت کیسے واجب ہوتی ہے؟ یہ ایک فاطمہ معصومہ کی زیارت پڑھ کر جنت کیسے واجب ہوتی ہے؟ یہ ایک ذکر حسین ابن علی کرنے کے بعد جنت کیسے واجب ہوتی ہے؟ آقا میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ایمان کا ضعف ہے. یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، قاعدۃ الید کے تحت میری ملکیت ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. آپ کے لیے محرز ہے کہ ان کے ہاتھ میں ان کی ملکیت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے پاس جو چیز ہے میرے لیے ثابت شدہ ہے کہ وہ آپ کی ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور میں آ کر یہ کہوں کہ جناب آپ کی نہیں ہے تو مجھے دلیل لانی ہوگی، کیونکہ آپ کے تو ہاتھ میں ہے نا یہ. اب یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، توجہ رکھیے گا. یہ رومال اگر آپ میں سے کسی مومن کو میں دوں کہ بڑا متبرک ہے،
معصومین کے ذریعے سے مس کر کے لایا ہوں، عزا کے آنسو اس میں محفوظ ہیں، اب میں یہ دوں آپ کو، آپ کی ملکیت میں دے دوں تو کسی کو شک ہوگا کہ علی افضال نے یہ رومال کسی کو دے دیا؟ کوئی شک کرے گا آقا جو جنت کا ضامن ہے، جو جنت کا مالک ہے، اگر وہ ایک آنسو میں آپ کو جنت دے رہا ہے تو آپ کو کیسا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ معرفت کی کمی آ رہی ہے۔ دیکھیں عمل کے باب میں ضعیف نہیں کرنا چاہ رہا، اور قطعاً اس سے مراد معصومین علیہ السلام کی بھی یہ نہیں ہے، یہ قضاوت مت کیجئے گا۔ شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقویناً جنت واجب ہو گئی تو ہو گئی۔ جب جنت کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جنت ہے، جب مالک دے رہا ہے تو پھر دوسروں کو اس پہ قیل و قال کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ اب کام کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ جب جنت واجب ہو جائے نا، جب آپ کی ملکیت میں آ جائے تو کوئی ایسا کام مت کیجئے گا کہ ملکیت سے خارج ہو جائے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام آقا صرف مسئلہ فقہی بیان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ائمہ معصومین کا کام تھا ایصال الی المطلوب۔ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، دینیا سینٹر میں ہی پڑھا دی جاتی ہے، البتہ دقیق کتابوں کا ایک نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ نبوت کا کام کیا ہے؟ رات الطریق، راستہ دکھانا۔ امامت کا کام کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب۔ نبی نے جو راستہ دکھایا ہے، طالب بنایا ہے، طلب پیدا کی ہے آپ کے دل میں، امام کیا کرتا ہے؟ امام ہاتھ پکڑ کر طالب کو مطلوب سے ملا دیتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس روایت ہے نا کہ سجدہ السجود علی التربہ، خاک شفا پر سجدہ کرنا، تخرج حجب السب، تخرق حجب السب، کہ یہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے۔ امام کی تاثیر ہے جو اس خاک کے اندر یہ اثر پیدا ہوا ہے۔ حجت خدا، سمجھیے حجت خدا کو، ختم کر رہا ہوں اپنے آرائز۔ اس میں تعجب کیسا ہے آقا؟ اس حدیث کو تو سب نے نقل کیا ہے، کیوں عقل کے دریچے نہیں کھولتے؟ کیوں توجہ نہیں کرتے؟ امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے، ریفرنس یاد آ گیا مجھے۔ خصائص امیر المومنین میں امام نسائی علیہ رحمہ سنیوں کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب سنن نسائی کے مؤلف محب امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین کی محبت میں ان کو قتل بھی کیا گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں۔ انہوں نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلی نوح فی عزمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ، جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے حلم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کی خلت و حلم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ جو دیکھنا چاہے۔ کتنے انبیاء کا نام لیا؟ آدم کو علم کے ساتھ، ابراہیم کو حلم کے ساتھ، نوح کو عزم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ۔ جو دیکھنا چاہے نا ان سب کے یہ اوصاف، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اس کو چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے۔ توجہ کیجئے گا آقا، جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہے، اگر تم یہ چاہتے ہو نا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو چاہیے کہ علی کی طرف دیکھو۔ یعنی اللہ نے ان 5 انبیاء کو جو جدا جدا صفات عطا کی تھی، اگر یکجا دیکھنا چاہو تو علی کی طرف دیکھو۔ نائب رسول خدا ہیں، نائب رسالت مقام ہیں۔ یہاں پر نائب وہی ہوگا جس کا علم ویسا ہو،
جس کا تقوی ویسا ہو، جس کا کرم ویسا ہو، جس کی سخاوت ویسی ہو، یہاں پر وہ نہیں آ سکتا جو آ کر بیٹھ کر کہے کہ گھر میں بیٹھی خواتین مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ یہاں بیٹھنے کا لائق وہ ہے جو آنے کے بعد یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ یہاں بیٹھنے کا وہ حقدار ہے رسول کی مسند پر کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہے لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، کہ آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں تو علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہ ہو۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یا علی انتا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تم تو وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ علی اس ذات کا نام ہے۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ کسی کا کیا مقابلہ، امین المومنین کے ساتھ کسی کا کیا تقابل، لا یقاس بنا احد، کسی کا بھی ہمارے ساتھ مقایسہ مت کرنا۔ یہ مقام ہے آل محمد کا جو خدا مند متعال نے رکھا ہے، کیونکہ سب حقیقت محمدیہ کے مصداق ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لقد کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امے، میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ، سنی ہوگی آپ نے روایت، اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے، میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں۔ کیسی روایت ہے آقا؟ بار بار سنی ہے نا۔ ابتدائے طلبگی میں جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو ذہن آ کر یہاں پر رک گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ تکرار کر رہا ہوں، میں رسول کے ساتھ کیسے چلا ہوں؟ جان بوجھ کر میں نے یہ روایت بیان کی کہ کہاں اوصاف انبیاء، کہاں اونٹنی کا بچہ، لیکن علی مثال دے رہے ہیں۔ اس مثال کے اندر حکمت پائی جاتی ہے۔ جب میں نے ابتدائے طلبگی میں یہ روایت پڑھی تھی تو ذہن کافی اس کے اندر مشغول رہا کہ مولا نے یہ مثال کیوں دی۔ ذہن میں آیا کیونکہ عرب اونٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے شاید ان کے ذہن کو قریب لانے کے لیے مولا نے یہ مثال دی ہو۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے ذریعے مجھے پتہ چلا، شہر کراچی میں اب جو اونٹنی کا دودھ لے کر آتے ہیں نا لوگ، بیٹا ابھی نہیں بند کرے گا، جو اونٹنی کا دودھ لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ اونٹنی کا بچہ بھی ہوتا ہے، اونٹنی بھی ہوتی ہے، وہ دودھ دو کر بیچتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے مرحوم بھائی کو، خدا بند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، دودھ لینے کے لیے اونٹنی کا بھیجا۔ جب وہ اونٹنی کا دودھ لینے گئے، مولا نے کیا کہا تھا؟ ذہن میں جملہ رکھیے گا، میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے۔ جب ہمارے مرحوم بھائی دودھ لینے گئے تو کافی دیر کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ انسان اس جانب متوجہ ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اگر زیادہ تاخیر سے کوئی آئے۔ جب کافی دیر تک نہیں آئے تو پریشانی لاحق ہوئی۔ جب آئے تو آ کر عجیب معاملہ سنایا۔ میں نے کہا بھیا دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے دیر اس لیے ہوئی کہ وہاں پر اونٹنی موجود تھی، اس کا بچہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو تو اونٹنی کا دودھ لینے بھیجا تھا، بچے سے کیا تعلق تھا؟ کہا اونٹ والے نے عجیب بات بتائی۔ اچھا ہم ظاہری بات ہے ان جانوروں سے اتنے زیادہ مانوس نہیں ہے، کیونکہ شہر میں رہنے والے، نہ اونٹ ہمارے گھر میں ہے نہ دیگر جانور گھر میں، تو ایک اجنبیت تھی، روایت سنی ہوئی تھی۔ کہا اونٹ والے نے بتایا کہ اگر اس کا بچہ نہ ہو تو یہ ماں کبھی بھی دودھ نہیں دے گی۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ کہا اونٹ ایک ایسا حیوان ہے جب تک اپنے بچے کے لمس کو محسوس نہ کرے اس کی منفعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا کہا اور اونٹ والے نے نصیحت کی کہ شہر میں بہت زیادہ جعلی دودھ بیچنے والے بھی موجود ہیں، اگر اطمینان کرنا ہے نا کہ خالص اونٹنی کا دودھ ہے تو دیکھیے گا بچہ ساتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ کہا
میرے ذہن میں امیر المومنین کا یہ فرمان فوراً آیا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. یعنی اگر علم رسالت مآب سے فائدہ اٹھانا ہے نا تو علی کو ساتھ رکھ کر فائدہ اٹھانا ہوگا. علی کو چھوڑ کر علی کو چھوڑ کر علم رسالت مآب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور اگر کوئی علی کو ہٹا کر علم رسول دیتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے گا جعلی دے رہا ہے. اگر حقیقی دیتا تو علی کو ساتھ رکھ کر دیتا. اگر علی کو ساتھ رکھ کر علم کوئی دے رہا ہے، اس لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آقا یہاں مانوی شہر کی بات ہو رہی ہے. آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی کہ اگر کوئی دروازے سے نہ آئے تو چوری ہے. یہاں مانوی شہر ہے، مادی شہر نہیں ہے کہ جس کی کوئی دیوار ہو، جس کی کوئی چھت ہو. یہاں تو اس مانوی شہر میں اگر داخل ہونا ہے نا تو بغیر اجازت نبی اور علی کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. پہلے علی کے پاس آنا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا رسول کیا ہے. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. مطلب سری آیت ہوگی قرآن کی جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تھی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. لیکن انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے. سری آیت ہوگی وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو. مگر اسی مخمصے میں پھنسا رہے گا کہ رات ہے کیا. اگر آل محمد کے در پر آ گئے ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح وضو کیا ہے، صحیح غسل کیا ہے، صحیح نماز کیا ہے، صحیح دین کیا ہے. اس خاطر رسول اللہ نے اتنی تاکیدات کی تھی. لیکن اتنی تاکیدات کے باوجود کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ ذرا عام ذہن سے ذرا تصور کیجئے. آپ سب الحمدللہ مقدس ہیں نا، مومن ہیں. اور اسی بات کو ٹریگر کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے مسافر سے یہ پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا امام سجاد نے؟ اے مسافر یہ بتا، اگر تجھے اس عالم میں موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ کہ مولا مجھے یقین ہے اگر میں حالت مسافرت میں مر گیا، مسلمان میرے جنازے کو غسل دیں گے، حنوط کریں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، دفنا دیں گے. امام تڑپ کر کہتے ہیں ہائے میرا غریب بابا. امام سجاد نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن نے ہم پر ظلم کا حکم دیا ہوتا نا، اس سے زیادہ کا امکان نہیں تھا جتنا کر دیا. آپ ذرا تصور تو کریں، آقا پنجتن رسول اللہ کا جنازہ رکھا رہا. کتنے لوگ تھے؟ مولا علی غسل دے رہے تھے، رسول کے چچا نے آ کر دق الباب کیا، جناب عباس نے کہ یا علی آپ بھی وہاں پر جائیے. مولا نے کہا میرے لیے سب سے اہم کام یہ ہے جس کی وصیت رسول اللہ نے مجھ سے کی ہے. پنجتن کے جنازوں کے بارے میں سوچے نا آقا کیسے اٹھے ہیں. رسول کے بعد فاطمہ زہرا کا جنازہ کیسے اٹھا؟ چند ایک افراد. جناب زہرا کے بعد امیر المومنین کا جنازہ کیسے اٹھا؟ امام حسن کے جنازے کو بھی ذہن میں لے کر آئیے. اور سید الشہداء کی کیفیت تو آپ کے علم میں ہے.
یعنی آج کے دور میں بھی رونا اس بات کا ہے، افسوس اس بات پر ہے، اس دور میں بھی آقا انسان اگر کسی اجنبی کا بھی جنازہ پڑا ہوا ہو، ارے چھوڑ دیجئے انسان کے جنازے کو، اگر کسی حیوان کا لاشا بھی راستے میں پڑا ہوا ہو تو دو لوگ آگے بڑھ کر اس کو کنارے پر رکھ دیتے ہیں کہ راہ گزر کے پیروں کے نیچے نہ آئے۔ ہمیں رونا اس بات پر ہے آقا، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ رونا تو اس بات پر یہ ہے کہ آل محمد کی عظمت کو نہ سمجھا تو نہ سمجھا، لیکن آل محمد کی توہین کی گئی۔ کوئی تصور کرے گا میت، جنازہ، لاشا، یہ سب احترام کے قابل ہے نا، اور اگر وہ لاش حسین ابن علی کی ہو، آپ جانتے ہیں کون ہیں حسین؟ کل میں نے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، آج مجھے امام حسن کے مصائب پڑھنے، لیکن تھوڑا سا آپ کے ذہن کو قریب لے کر آؤں کہ آل محمد پر مصیبت گزری کیا۔ ہم مصائب میں اس کی حکمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کیا گزرا ہے آل محمد پر؟ جب امیر المومنین کے سر پر ضرب لگی تھی نا، لوگوں نے نبی و علی کو نہیں سمجھا۔ جب مولا کے سر پر ضرب لگی تھی، ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جانتے امیر المومنین نے کیا کہا؟ اے حسن و حسین، وصیت ہے نہج البلاغہ میں، اگر اس ضرب کے نتیجے میں شہید ہو جاؤں، ایک سے زیادہ ضرب لگانے کی اجازت نہیں ہے ابن ملجم کو۔ دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، دشمن امیر المومنین ہے، خارجی ہے، ناسبی ہے، قاتل امام ہے، امیر المومنین کے سر پر ضرب لگائی ہے۔ خود مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سے زیادہ ضرب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس ایک ضرب کے نتیجے میں یہ مر جائے، خبردار حسن و حسین، اب یہ وصیت بیٹوں کو ہو رہی ہے، سنایا ہے مسلمانوں کو جا رہا ہے، اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا۔ مسلح کرنا کہتے ہیں موت کے بعد اعضائے بدن کو کاٹ دینا۔ خبردار یہ کام نہ کرنا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، مولا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ لاش کی توہین نہ کی جائے، چاہے لاشا کاٹنے والے نجس العین حیوان کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مولا علی کی وصیت تھی، یہ رسول اللہ کی وصیت تھی۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسین کی انگلی کو شہادت کے بعد کاٹا گیا، کیونکہ انگوٹھی جمال ملون کو پسند آ گئی تھی۔ ایک پٹکا اتارنے کے لیے بعد شہادت امام حسین کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ یہ آل رسول کے ساتھ ہو رہا ہے، اور امام حسن کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا امام حسین کا تو چلے جنازہ کربلا میں تھا نا آغا، وہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے حسین ابن علی کو، ایک ذہن میں انسان کے آ جاتا ہے شاید نہ دیکھا ہو بچپنے میں رسول کے دوش پر، مگر امام حسن کا جنازہ تو مدینہ میں اٹھا ہے۔ کیا کیفیت برقرار رکھی؟ زہر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو، 7 مرتبہ زہر دیا گیا امام حسن کو۔ یہ آخری دفعہ جو زہر دیا ہے نا، اس کو خاص طور پر حاکم نے منگوایا تھا، اور منگوانے کے بعد جادہ بنت اشس جو کہ امام کے نکاح میں تھی ملونہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ طرز عمل بھی عجیب تھا۔ واقعاً آل رسول کی یہ عظمت ہمارے سامنے کہ جانتے ہیں قاتلہ ہے، مولا جانتے تھے ابن ملجم کو کہ قاتل ہے، اپنے احسان اور نعمات میں اضافہ کیا کہ شاید ہدایت کی طرف آ جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس ملونہ نے، اس کا باپ بھی دین کا دشمن، آل محمد کا دشمن، اس کا بھائی بھی آل محمد کا دشمن، یہ مختلف جنگوں میں امیر المومنین کے خلاف رہے، اور کربلا کی جنگ میں اس کے بھائی کا ایک انتہائی قبیح کردار تھا۔ جادہ بنت اشس کو زہر دیا گیا، یہ آسرا دیا گیا کہ تمہارا نکاح یزید کے ساتھ کرواؤں گا، 1000 دینار دوں گا، تم حسن ابن علی کو یہ زہر دے دو۔ 7 دفعہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی،
وہ 6 دفعہ والا زہر اتنا کارگر نہیں ہوا، یہ مخصوص زہر تیار کروا کر زہر حلال منگوایا گیا۔ اس ملونہ نے امام حسن مشتبہ کی سراہی میں اس زہر کو ملا دیا۔ امام اس دن روزے سے تھے۔ جب امام نے افطار کی، نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد جب آئے، کوزے کو بھرا، دہن مطہر کے قریب لے کر گئے، چند گھونٹ پیے تھے، احساس ہوا کہ جیسے جہاں سے وہ پانی گزر رہا ہے بدن کو کاٹتا ہوا گزر رہا ہے۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے مولا حسین کو بلوایا، زینب ام کلثوم کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وصیتیں کی۔ ابھی وصیتیں کر ہی رہے تھے، تشت کو منگوایا گیا، قے آنے لگی امام کو۔ اب جو قے آئی ہے نا، تاریخ لکھتی ہے کہ 70 کلیجے کے ٹکڑے امام کے تشت میں آ گئے۔ امام حسین سے یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، امام حسین برداشت نہیں کر پائے۔ جب بھائی کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا، جب بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے کو تشت میں دیکھا، امام حسین علیہ السلام کو غش آنے لگا۔ امام حسین نے گریہ شروع کیا۔ حسین کا گریہ حسن ابن علی سے برداشت نہ ہوا، بلایا بھائی کو نزدیک، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہنے لگے، لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے حسین آج میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر گریہ کر رہے ہو، کل تمہیں قاسم کا لاشا اٹھانا، اجرکم علی اللہ۔ بس امام حسین کو دلاسا دیا، امور امامہ سپرد کیے، وصیتیں کی۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو ہچکی آئی، اپنے بیٹے قاسم کو بلایا، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی روح مطہر پرواز کر گئی۔ ادھر روح کا پرواز کرنا تھا، آل محمد کے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ حسین ابن علی نے گریہ کیا، جناب عباس نے گریہ کیا، بہنوں نے گریہ کیا۔ بھرا گھر ہے نا، بھرے گھر سے جنازہ اٹھنا تھا۔ امام حسین نے طبق وصیت جنازے کو غسل دیا، جنت کے کافور سے حنوط کیا، کفنایا گیا، شان سے جنازہ اٹھایا گیا۔ امام کی وصیت تھی کہ لاشا رسول کے پہلو میں دفنا دیا جائے۔ اب چلے قبر رسول کی طرف۔ آقا میں نے اسی جملے کے لیے آپ کو زحمت دی۔ حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہوا۔ حسن اس غریب کا نام ہے کہ اپنے ہی شہر میں اتنا غریب ہو گیا کہ لوگوں نے تیر برسائے۔ خدا لعنت کرے تیر برسانے والوں پر۔ پہلے جب تیر چلایا تو کسی عام نے نہ چلایا، بلکہ جس کے دل میں کینہ بہت تھا وہ ملون آگے بڑھی اور بڑھ کر تیر چلایا گیا۔ بس عزیزان محترم، اب تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ تاریخ نے لکھا 70 تیر امام حسن کے جنازے پر آئے ہیں۔ میں جوانوں کے لیے بیان کروں، آج جب آپ کے ذہن میں تابوت کا تصور آتا ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تابوت جو اس گہوارے میں میت کو رکھا جاتا ہے، اس کے کنار میں ایسا پہلو بنا دیا جاتا ہے کہ چادر کو اس پر سے ڈالا جائے تو بدن نمایاں نہ ہو۔ مگر آج بھی آپ جا کر دیکھیے، ایران و عراق میں ایسے جنازے اٹھائے جاتے ہیں جو گلیم کی صورت میں ہوتے ہیں۔ جناب فاطمہ کا جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرے لیے ایسا تابوت تیار کرو جس میں سے بدن نمایاں نہ ہو۔ تو مردوں کے لیے ایسا تابوت اٹھایا جاتا تھا کہ جس سے شناخت ہوتی تھی کہ مرد کا جنازہ ہے۔ اس تابوت کے کنار پر لکڑی کی دیواریں نہ تھی۔ اب جب تیر چلے، فاطمہ زہرا کے فرزند کے لاشے پر تیر گڑنا شروع ہوئے۔ جنازے کو واپس گھر میں لایا گیا۔ جب جنازہ گھر میں آیا، مجھے نہیں معلوم زینب و ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی، مگر یہ واحد جنازہ تھا جو گھر سے اٹھنے کے بعد واپس میں آیا ہے گھر میں۔ اب جب گھر میں جنازہ واپس آیا نا، بہنوں نے تیر نکالے ہوں گے، بھائیوں نے تیر نکالے ہوں گے۔ ہائے غربت اولاد زہرا، ایک فرزند اپنے وطن میں اتنا غریب ہو گیا کہ لاشے پر تیر برسائے گئے۔ دوسرا بیٹا لاشا تیروں پر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلب۔
حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے پیکار برس رہے تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہت بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہت ٹکڑے ہزار ہوں گے قاتل تیرے بدن کے پیکار برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے